بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان ہے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی تشریح، دل نشیں تشریح، ان کی شرح بیان ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نام سے ہر کام شروع کرنا چاہیے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط و کتابت تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ ایک مثال یہ ہے کہ ہم جب پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دھیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے یہ پانی کس کنویں، کس دریا، کس جھیل یا نہر سے حاصل ہوا، لیکن اس کنویں یا دریا یا جھیل تک پانی کیسے پہنچا؟ انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں، اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے، اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے، اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں کر دیا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن جاتی ہیں۔ باوجود یہ کہ اس میں روزانہ ہزار ہاتھ جانور مرتے ہیں، پھر بھی یہ پانی کبھی سڑتا نہیں، لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرہ سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ اول تو اس پانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن ہے، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے مون اٹھا کر اس میں ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف اس مونسون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یا 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ سٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دل اویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں، پانی کے نکلنے کی جگہ کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں میں محفوظ کرنے اور زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش
اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس بہتے ہوئے دریا یا زمین میں پوشیدہ سوتوں پانی کے نکلنے کی جگہ سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا ہے، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحہ میں اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمر سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے اور اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس پانی کے اصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور محنت سے اختیار کیے، لیکن اس ظاہری اسباب کی رسائی خاص حد سے آگے نہیں۔ اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ مخیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والا نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی اونچا ہے۔ پھر ایک عام آدمی اس کو زیادہ سے زیادہ کسی بات سے سرکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی، اس نے ایک گلاس پانی پی کر بجھا دیا، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر جاتا کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام آدمی سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر فراہم کر دیا ہے جو ہر عالم اور ہر جاہل شہری اور دیہاتی یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو ترک کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ صرف ہونٹ اور حلق کی نہیں، پورے جسم کی مانگ تھی، اور وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جتنے پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کے نام کی تاثیر میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گر کر گئی، کہنے لگا دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے جس بسم اللہ کی تاثیر کا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے نام کی تاثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر اور اس کے فوائد یہ میں نے بیان کیے ہیں۔ میں یہیں پر آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اللہ جل جلالہ کے نام اسماء حسنہ الرحمن جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسماء حسنہ کے سلسلے میں تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ